جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، آسمانی ادیان، وہ چاہے عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب یا مجوسی یا مسلمان، ان سب کا ایک مشترک عقیدہ ہے، اور وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب، جو بھی کسی آسمانی مکتب کا قائل ہے، غیب کا ایمان رکھتا ہے، اس کی سوچ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سمیت یہ کائنات صرف محسوس اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر نہیں ہیں۔ بہت حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اچھا جی، لیکن وہ حقیقت موجود ہے، کیونکہ ہمیں اس حقیقت کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان حقیقتوں میں سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا ہر آسمانی دین کا قائل جس کو مانتا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ سکتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اس کا نظر آنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا۔ اسی طرح دنیا میں معراج کے سفر میں بھی بات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت نے دیکھا، اور بعض اس کے انکاری ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب وہ جتنا انسان کے اندر مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، غیب پر ایمان، انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہی ایمان بالغیب اس کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے وہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ غیب پر ایمان الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو صرف خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ خدا کو عالم بالغیب بھی مانتے ہیں۔ خدا کو عالم بالغیب بھی مانتے ہیں۔ قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ تمہارے شہرک سے زیادہ جو ہے نا وہ تم سے وہ قریب ہے۔ اچھا، اب میں اور آپ اپنے گرد پیش جو نمازی ہیں ان کی موجودگی کا بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دو فرشتے جن کا کام ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو نوٹ کرنا ہے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یعنی جس طرح ہم ایک دوسرے کی موجودگی کا پر جو ایمان ہے، اس کے اثرات جس طرح ہماری زندگی پر اوپر مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کی موجودگی پر ایمان، فرشتوں کی موجودگی پر ایمان، اس کے آثار ہمارے اوپر مترتب اس طرح نہیں ہوتے، اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں نا حیا کرنی چاہیے انسان کو، شرم کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ کس سے شرم آئے؟ کس سے شرم آئے؟ اچھا جی، کس سے حیا کریں؟ روایات کے اندر 3-4 قسم کی موجود سے شرم و حیا کی تاکید کی گئی ہے۔ شرم حیا کی تاکید کی گئی ہے۔ خدا سے شرم و حیا، بندوں سے شرم و حیا، اور
فرشتے جو یہاں اور یہاں بیٹھ کے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ان سے شرم و حیا۔ ہم اپنے ضمیر سے اگر پوچھیں یا وجدان جو بھی آپ نام رکھتے ہیں، ہمیں خدا سے اتنی شرم آتی ہے جتنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے شرم آتی ہے۔ بہت یعنی سخت سوال ہے نا کہ یہ یعنی پکا مسلمان اور پکا اثنا عشری ہونے کے باوجود یعنی ہم اس اقرار کرنے سے جو ہے نا ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے اس طرح خدا سے شرم نہیں آتی۔ جس طرح آس پاس موجود لوگوں سے ہمیں شرم آتی ہے، اسی طرح یہ دو فرشتے جو ہے نا ان سے ہم کو شرم نہیں آتی۔ لہذا کہا گیا ہے، روایات میں ہے کہ جس طرح لوگوں کی موجودگی میں تم ایک کام کرتے ہوئے شرماتے ہو، تمہیں شرم اور حیا آتی ہے، اسی طرح جب تم ایک غلط کام کرتے ہوئے نا ایک غلط کام کرتے ہوئے جس طرح لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے، اسی طرح جب تنہا ہو، جب لوگ تمہیں نہیں دیکھ رہے، جس طرح لوگوں سے تمہیں شرم آتی ہے اسی طرح خدا سے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اسی طرح ان دو فرشتوں سے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موکل فرمایا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمہارے حرکات اور سکنات دعائے کمل میں تو ہے کہ تو میرے ان اعمال کو بھی جانتا ہے جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ ہاں، وہ اللہ جو ہماری نیات سے ہم سے پہلے آگاہ ہے۔ ہم جو نیت کرتے ہیں ہم اپنی نیت کی طرف بعد میں متوجہ ہوتے ہیں، خدا ہماری اس نیت سے ہم سے پہلے آگاہ ہے۔ اس سے جو ہے نا انسان کو شرم آنی چاہیے، اور جتنا غیب پر ایمان کا انسان کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنے ہی نادیدہ طاقتوں سے شرمائے گا۔ دکھائی نہ دینے والی حقیقتیں اللہ ہے، فرشتہ ہے، ان سے جو ہے نا بندہ شرمائے گا۔